بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. وقال جل وعلا في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقال جل وعلا في مقام آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال جل وعلا في مقام آخر: ويوم يعز الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال جل وعلا في مقام آخر: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، تقدیس، تمجید اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ شفیع المذنبین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ نے سنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کس قدر ضروری، کہ اپنی جان سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، تمام لوگوں سے بڑھ کے، ٹھنڈے پانی سے زیادہ جب پیاس کی شدت ہو، اور اپنے مال سے بڑھ کر انسان جب تک محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کر لیتا اس کا ایمان نہیں ہے. محبت کا تقاضا بنتا ہے کہ انسان اس شخص کی عزت کرے، احترام کرے، تعظیم کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو قرآن پاک میں مخاطب کر کے جو پہلا حکم دیا ہے نا، وہ ادب کا حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم. اے ایمان والو، رائنا نہیں کہنا. حالانکہ رائنا کا مطلب ہے متوجہ ہوئی. اے اللہ کے رسول ہماری طرف متوجہ ہوئی، ہماری بات سنی. یہودی شیطانی کرتے تھے، شیطان تھے، شیطان صفت تھے، وہ اس لفظ کو کھینچ کے پڑھتے. رائینا آئین کے بعد یا کا اضافہ کر تو اس کا مطلب ہوتا ہے چرواہا. اللہ کے رسول کو چرواہا کہہ کے پکارا. اللہ نے اہل ایمان کو وہ لفظ بولنے سے بھی منع کر دیا جس لفظ کے بولنے میں گستاخی کا شائبہ بھی ہو سکتا ہے. گستاخی نہیں، گستاخی کا شائبہ بھی ہو سکتا ہے نا، وہ لفظ بھی نبی کے لیے بولنا منع کر. اللہ اکبر. یہ ہم لوگ ہیں بڑے نکمے اور نکھٹو لوگ، اخبار والا اخبار ایسے پھینک دیتے. اللہ اور اس کے رسول کا نام. تندور والا اخبار کے اندر روٹیاں لپیٹ دیتا.
اس میں اللہ اور اس کے رسول کا نام لکھا ہو۔ ہم اپنے بچوں کی کاپیاں کتابیں ردی میں بیچ دیتے ہیں 20-25 روپے کے لیے، نہیں پتا کہ اسلامیات کی کاپی کو نہیں بیچنا، اردو کی کاپی کو نہیں بیچنا، جس میں اللہ اور رسول کا نام آ رہا اسے نہیں بیچنا، ہم اسے ردی میں بیچ دیتے ہیں۔ وہ پکوڑے سموسے والے اس سے لے کے اس میں پتہ نہیں کیا کچھ رکھتے۔ عروہ بن مسعود ثقفی کہتے ہیں، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ مشرکین مکہ کے ایمبیسیڈر تھے، ایلچی تھے مشرکین مکہ کے، اور بڑے خطیب آدمی تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات کرنے کے لیے کہ چلیں کوئی بات نہیں، کچھ لو کچھ دو کی پالیسی پہ۔ جب وہ اپنی قوم کے پاس واپس گئے نا تو صحیح بخاری کے اندر ہے، وہ کہنے لگے واللہ لقد وفدت علی قیصر و کسری والنجاشی، اللہ کی قسم دنیا میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گئے، کیسر کے پاس، کسرا کے پاس، اس وقت کی سپر پاور جو اپنے آپ کو سمجھتے ان کے پاس، نجاشی کے دربار میں، ہر دنیا کے بڑے بادشاہ کے پاس عروہ گیا۔ واللہ اللہ کی قسم جتنا ادب میں نے رسول اللہ کے صحابہ کو اپنے نبی کا کرتے ہوئے دیکھا نا، اتنا کسی بادشاہ کے مشیروں کو اپنے بادشاہ کا احترام کرتے ہوئے نہیں۔ کہتا ہے اگر وہ تم ان سے کیا لڑو گے، مشرکین مکہ سے کہنے لگا تم ان سے کیا لڑو گے بھائی، وہ تو اپنے نبی کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو نیچے نہیں گرنے دیتے۔ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوک پھینکتے ہیں تو تھوک کوئی نہ کوئی صحابی اپنے ہاتھ میں لے لیتے، تم ان کا خون نکالو گے؟ ارے جو نبی کے وضو سے بچے ہوئے پانی کو گرنے نہیں دے رہے، وہ نبی کا خون گرنے دیں گے؟ جو نبی کا تھوک گرنے نہیں دے رہے، اللہ اکبر، تم ان سے لڑائی کرو گے؟ پھر کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے یہ بھی دیکھا وہ حکم کرتے ہیں کسی بات کا اور یہ پہلے سے تیار بیٹھے ہیں اس کام کو سر انجام دینے کے، ادھر سے حکم ہو اور ادھر سے فوراً بچا، تم ان سے نہیں لڑ سکتے۔ اب اس کے جو ساتھی تھے نا وہ کہنے لگے اے لگتا ہے یہ ادیاں گلاں ہی چاہ گیا، یہ بھی اس کے جال میں یہ صحیح بخاری، کچی روٹی پکی روٹی کی بات نہیں میں کر رہا، یہ صحیح بخاری میں یہ واقعہ امام بخاری نے نقل کیا، تم ان سے لڑو گے؟ یہ اللہ کے رسول کے صحابہ نبی کریم کا احترام کرتے تھے۔ آیتیں نازل ہوئی سورۃ الحجرات کی دوسری اور تیسری آیت، ایک صحابی ثابت بن قیس، خطیب آدمی تھے، آپ کو پتا ہے جو بولنے والا آدمی ہوتا ہے اس کی آواز بعض اوقات بہت اونچی ہو جاتی، جب یہ آیتیں نازل ہوئی نا گھر میں بیٹھ گئے پریشان، تو اللہ کے رسول نا پوچھتے تھے لوگوں سے، ہاں بھائی فلاں آج ہے نماز فجر میں، اتنے دن سے فلاں بندہ نظر نہیں، اللہ، اتنے مصروف ترین انسان اور اپنے ساتھیوں کی خبر گیری کتنی کرتے، حاضری لگاتے تھے۔ تو ایک شخص کہنے لگا اللہ کے رسول وہ میرے گھر کے پڑوس میں رہتے ہیں، میں ان کا پتہ کر کے بھاگ کے گیا، دیکھا وہ سر اٹھا ایسے نیچے کر کے پریشانی کی حالت میں گھر کے صحن میں بیٹھا ہوا، کہنے لگا ما شأنک کا، کیا ہوا تجھے؟ اس نے کہا شرٌ، بڑا پیڑا حال ہے، نہ پوچھ، ہوا کیا؟ اس نے کہا تو نے قرآن پاک کی آیتیں نہیں سنی کہ نبی کی آواز سے جس کی آواز بلند ہوگی اللہ اس کی نیکیوں کو برباد کرتا ہے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا؟ اس نے کہا وہ میرے لیے تو آئی ہے۔ اللہ اکبر، یار صحابہ کے بارے میں بکواس کرتے ہو، وہ تو ایسے تھے۔ وہ بھاگتا بھاگتا اللہ کے رسول کے پاس آیا، جو اس سے گفتگو ہوئی تھی آ کے بتائی اللہ کے رسول کو۔ اللہ کے رسول نے کہا جاؤ اس کو جا کے کہو وہ اہل جہنم سے نہیں، وہ اہل جنت میں سے۔ اللہ اکبر، دیکھ لیں ان کا اعزاز، ان کا اکرام۔ ثابت بن قیس، یہ آیتیں نازل ہوئی، ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آہستہ آواز میں بات کرتے، حتیٰ کہ سننے والے کو ان سے دوبارہ پوچھنا پڑتا عمر کیا کہہ رہے؟ اللہ کے رسول کی مسجد ہے، یہاں پر آواز بھی ہلکی رکھ، اونچی آواز سے بھی نہیں بولنا، اللہ کے رسول کی مسجد، شور بھی نہیں ڈالنے دیتے تھے حضرت عمر۔
اپنے دور خلافت۔ ایک بندے کو دیکھا وہ دوسرے کو نا شی کر رہا تھا مسجد کے اندر، کہنے لگے کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگا میں فلاں جگہ سے۔ پر میں اگر تم مہمان نہ ہوتے، اللہ کی قسم تجھے کوڑے لگاتا، تجھے پتہ چلتا اللہ کے رسول کی مسجد میں اس طرح واضح دیتے ہیں کسی کو۔ ادب اور احترام دیکھا کتنا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ اللہ کے رسول نے حضرت علی سے کہا، مشرکین سے لمبا واقعہ میں بس اشارہ کر رہا ہوں، حضرت علی لکھا گیا نا کہ یہ ایگریمنٹ اللہ کے رسول کے درمیان، محمد رسول اللہ کے درمیان اور سہیل بن عمر کے درمیان، جو مشرکین مکہ کی طرف سے ایلچی بن کے آئے تھے، انہوں نے کہا جی رسول اللہ کا لفظ کاٹیں۔ مشرکین مکہ نے کیا کہا؟ کیا کاٹیں؟ کیا کاٹیں؟ اللہ کے رسول نے حضرت علی سے کہا علی یہ رسول اللہ کو کاٹ دو، محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت علی کہنے لگے اللہ کے رسول میرے چ ہمت نہیں ہے کہ میں تہاڈا لکھا نام کٹا۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ۔ یہ ہم نکمے نکھٹو لوگ ہیں کہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے بھی نا ٹانگیں پھیلا لیتے ہیں، اور اللہ معاف فرمائے پتہ نہیں کس انداز سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا کلام بادب ہو کے بیٹھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث جب پڑھاتے تھے نا، حدیث جب پڑھاتے تھے امام مالک، جن کی معطر خوشبو سے اپنے آپ کو معطر کر کے باوضو ہو کے اللہ کے رسول کی حدیث پڑھاتے تھے، فرماتے تھے اللہ کے رسول کی حدیث کا ادب اور احترام یہ ہے کہ میں باوضو ہو کے اور اپنے آپ کو خوشبو سے معطر کر کے پیارے نبی کی پیاری باتوں کو لوگوں کو بتاؤں۔ یہ ہمارے بڑے لوگ تھے، یہ ہمارے اسلاف لوگ تھے۔ ہم تو جھنڈوں کے اوپر اللہ کے رسول کا نام لکھا وہ نالی میں کوئی اٹھاتا نہیں ہے۔ کیوں؟ اے فلانی جماعت والے ہیں، دیکھیں اے فلاں جماعت والوں کا، ہمیں نام لینے کی ضرورت نہیں۔ فلاں بھئی آپ کی اگر نظر پڑی ہے اللہ کے رسول کا نام لکھا ہے اس کو اٹھا دے نالی سے۔ کتنی بے حرمتی ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے رسول کا نام لکھ کے کیک کے اوپر اس کو کاٹ رہے ہوتے ہیں، اپنی طرف سے اس کو باعث افتخار سمجھ رہے ہیں۔ وہ اللہ کے رسول کا نام، اس کو کاٹ رہے ہو اپنے ہاتھوں، وہ کو خدا کا خوف کرو۔ ہماری قوم کہاں جا رہی ہے؟ تو کہتے ہیں نا محبت کے کرینوں میں پہلا جو کرینہ ہے نا وہ ادب ہے۔ اگر ادب نہیں ہے نا سارے اعمال برباد۔ شرک پہلا عمل، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اس کی نیکیاں برباد ہوئی۔ اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی، نیکیوں پہ اللہ کراس لگا دیتا، ایسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اب ہم اللہ کے رسول کا ادب کیسے کر سکتے ہیں؟ حدیث رسول آ جائے اپنی میں کے اوپر کراس لگا، حدیث ہے، واقعتاً حدیث ہے۔ دنیا کی چیزوں کے بارے میں بھی پوچھ گچھ کرتے ہیں، یو ایس بی لینی ہوتی ہے اسلام آباد لوگ جاتے ہیں، اتوں بھی لگتی ہے، کامرے سے بھی ملتی ہے، مگر اسلام آباد لینے کے لیے کتنی چیزیں ہیں ہم روزمرہ کی، ہم بعض اوقات کسی اچھے سٹور سے جا کے لے، کیوں یار ایک نمبر، یار ایک نمبر، حتیٰ کہ گاڑی کا جو انجن آئل ہوتا ہے اسے بھی لوگ کسی بڑی دکان سے لیتے ہیں، کیوں یار دو نمبری نہ ہو، گاڑی کا انجن سیز نہ ہو، یہ تو دوبارہ پڑ جائے گا، انجن سیز دوبارہ نیا پڑ جائے گا، تھوڑا سا نقصان ہے، ₹1,00,000 کا 2,00,000 کا نقصان۔ اور اگر ہم وہ عمل کرتے رہے جو اللہ کے رسول نے کیا نہیں، یقین کریں ساری نیکیاں برباد کر کے لانا۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس شخص نے ایسا کام کیا جس پر ہماری اسٹیمپ نہیں، ہماری مہر نہیں، اللہ اس عمل کو قبول نہیں کرتا۔ اور جب اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں تو پھر یہ پریکٹس ہی ہے اور کچھ نہیں۔ تو اس لیے ہر کام کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں آیا وہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بھی ہے کہ نہیں۔ یہ اللہ کے رسول کا ادب۔ اور جب حدیث رسول آ جائے تو پھر اپنے مسلک کو، اپنے مولوی صاحب کی بات کو، اپنے پیر صاحب کی بات کو، اپنے مذہبی پیشواؤں کو، اپنے سیاسی زعماء کو بالکل کھڈے لائن لگا۔ ہم تو برادری کے بتوں کو پوج رہے ہوتے ہیں اللہ کے رسول کے مقابلے۔ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ شادی کیوں کی جاتی ہے؟ اور مال کے لیے، اس کے حسب نسب کے لیے، بعض اوقات اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کے اس سے شادی کی جاتی ہے، یا اس کے فیملی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے اس سے شادی کی جاتی ہے۔ مگر یاد رکھنا سب سے بہترین جو چیز ہے وہ دیندار ہے۔
ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو دیکھتے ہیں یہ لڑکی نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی، لڑکا نماز پڑھتا ہے کہ نہیں، ہماری ترجیحات بدل گئی، پھر کہتے ہیں اللہ کا عذاب آ۔ تو محبت کا جو دوسرا تقاضا ہے نا وہ یہ ہے اللہ کے رسول کی فرما برداری۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیجئے دین بہت سادہ سا ہے، بڑا سمپل سا ہے، اس میں کوئی چونکے چنانچے والی بات ہی نہیں، بغیر لگی لپٹی کے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور عبادت میں رسول اللہ کا طریقہ اختیار۔ آپ عبادت کس کی کر رہے ہیں؟ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں دو سوالوں کے جواب جس کو آتے ہیں نا وہ کامیاب۔ عبادت کس کی کر رہے ہیں، اور عبادت کس کے پیٹرن پہ کر رہے ہیں، کس کے طریقے پہ کر رہے ہیں؟ مولوی صاحب کے، مفتی صاحب کے، اپنے دادا جی کے طریقے کے مطابق، اپنی برادری کے طریقے کے مطابق، اپنے آباء و اجداد کے دین کے مطابق کر رہے ہیں یا کسی اور کے دین کے مطابق کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیجئے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو پھر ایک ہی طریقہ، فاتبعونی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، ان کے پیچھے پیچھے چلو۔ ایک واقعہ سنیں، انس کہتے ہیں غزوہ خیبر کے موقع پہ پالتو جو گدھے تھے لوگوں نے اس کا گوشت ہانڈیوں میں پکانے کے لیے رکھا ہوا تھا، حلال تھا پالتو گدھا، گھریلو گدھے جسے کہا جاتا ہے۔ ہانڈیوں کے اندر جو بڑے بڑے کڑاہے تھے، دیچکیاں تھیں، ان کے اندر گوشت ابل رہا تھا، شوربہ اس کا تیار ہو چکا تھا۔ حضرت انس کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول تمہیں گھریلو گدھے کے گوشت کھانے سے منع کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول تمہیں گھریلو گدھے کے کھانے کے سے منع کرتے۔ صحابی کہتے ہیں ہانڈیاں جوش مر رہی تھی، کھانا تیار ہو چکا تھا، صحابہ نے کیا کیا؟ دیچکیاں بھری پڑی تھی، یہ نہیں کہا اللہ کے رسول اگلی باری کر لیں، کل تک تو اسی کھاندے رہے، گھنٹہ پہلے تک کھاندے رہے۔ ہمارے جیسے نکمے ہوتے ہیں نا وہ جی تو جہاد بیان کرتے ہیں، اللہ نے شاید ہمیں اسی لیے اس وقت پیدا نہیں کیا، ہم کھوٹے بے ایمان ہیں، فراڈیے، دغاباز ہیں، ہم تعویلیں کرنے والے۔ اللہ کے رسول 5 منٹ پہلے حلال چیز، وہ تھوڑا سا دیکھو اتنا سارا ضائع جو ہم کیا ترجیحات بیان کرتے ہیں۔ صحابی بیان کرتے ہیں انس لوگوں نے اپنی ہنڈیاں پکی پکائی گوشت کی الٹ دی، اللہ، یہ صحیح بخاری کے اندر۔ ایک اور واقعہ انس ہی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک صحابی کے گھر میں شراب جو ہوتی ہے، شراب یہ پلا رہا تھا، سب لوگ بیٹھ کے شراب کی محفل چل رہی تھی، میں پلا رہا تھا۔ اتنی دیر میں جس کے گھر میں بیٹھے تھے اس نے کہا یار آواز آ رہی ہے کچھ، باہر نکل کے دیکھو کیا آواز۔ اس نے کہا بھائی آواز یہ ہے کہ اللہ کے رسول پہ وہی آ گئی، شراب آج تو بعد حرام ہو گئی ہے۔ اس نے کہا ایسے تھا پیالہ، ایسے ایسے، یہ میری طرف دیکھیں، ایسے منہ کے قریب توڑ دی، چھوڑ۔ باہر نکل کے دیکھا مدینے کی گلیوں میں شراب اس طرح بہ رہی تھی جس طرح بارش کا پانی بہتا۔ اللہ نے ایسے نہیں کہا فَإِنَّ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ، ایمان اس طرح لے کے آؤ جس طرح نبی کے صحابہ لے کے آئے، ابو بکر جیسا، عمر جیسا، عثمان غنی جیسا، علی حیدر کرار جیسا، ایسا ایمان اللہ کو مطلوب ہے۔ وہ ہمارے لیے ایمان میں کسوٹی ہے، معیار ہے۔ کتنی اطاعت، ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو وہ چھپا لے، سنبھال لے، چلو کل پی لیں گے۔ اللہ کے رسول کو کون سا کیمرے لگے ہیں یہاں، کون سا اللہ کے رسول کو خبر ہو، روزانہ تھوڑی سی پی لیا کریں گے۔ صحابی نے کہا مشکیں بہا دی، گھڑے توڑ دیے کہ اللہ کے رسول پہ وہی آ گئی۔ یہ اطاعت، یہ فرما برداری اللہ میرے میں اور آپ میں دیکھنا چاہتا ہے، مرد تو مرد، عورتیں بھی۔ یہ بھی صحیح بخاری صحیح مسلم کا بات۔ اللہ کے رسول باہر نکلے، دیکھا کہ عورتیں اور مرد چلتے ہوئے درمیان میں آپس میں مل رہے، ادھر سے عورتیں آ رہی ہیں ادھر سے مرد نکل۔ اللہ کے رسول نے اسی وقت کہا، عورتوں سے کہا تم راستے پہ ایک سائڈ پہ چلو، راستوں کے کنارے پہ چلو، عورتوں سے کہا تم کناروں پہ چلو۔
حتیٰ کہ حالت یہ ہو گئی عورتوں کی، خواتین ذرا غور سے سنیں، عورتوں کی یہ حالت ہوگی وہ دیواروں کے ساتھ چپک چپک کے چلتی، حتیٰ کہ ان کی چادریں کسی خاردار پودے سے اڑ جاتی، پھٹ جاتی، مگر انہوں نے اپنی اس روش کو نہیں چھوڑا. کیوں؟ اللہ کے رسول کو پر. کیا اطاعت ہے، کیا فرما برداری ہے. یہ ان لوگوں کے واقعات تو ختم ہی نہیں ہو سکتے. اللہ ایسی اطاعت میرے اور آپ کے اندر دیکھنا چاہتا ہے. اللہ ہمیں بھی ایسا مطیع اور فرما بردار بنا. اللہ صرف ہمیں نہیں، ہماری اولادوں کو بھی ایسا بنا. اللہ جیسے صحابہ اکرام تھے، مطیع فرما بردار، سمعنا سن لیا، واطعنا گردن جھکا. اللہ یہ اطاعت دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے اندر. کھوکھلے نعرے لگانا، چند چیزوں کو بس سمجھ لینا کہ بس میں نے رفع الیدین کر لیا، سینے پہ ہاتھ باندھ لیے، اب میں سود بھی کھاؤں، جھوٹ بھی بولوں، فراڈ بھی کروں. اللہ کو ایسا دین نہیں. ادخلوا فی السلم کا مکمل اسلام کے اندر تھا، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک. اللہ یہ فرما برداری ہمارے اندر دیکھتے. اب قرآن پاک کے 2 مقام جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے، اس کا ترجمہ بس سناتا ہوں آپ کو، ٹائم ختم ہو چکا ہے. ظالم قیامت کے دن اپنے ہاتھوں کو کاٹے. ظالم، یہ ہاتھوں کو کون کاٹتا ہے؟ اگر ابھی دنیا میں کوئی اپنے ہاتھوں کو کاٹے کھائے، لوگ اسے کیا کہتے ہیں؟ پاگل. اسے پاگلوں کے ہاسپٹل میں داخل کریں. ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، کہے گا کیا؟ 19واں سپارہ شروع ہو رہا ہے، ہائے کاش میں نے اللہ کے رسول کے طریقے کو نہ چھوڑا، ہائے کاش میں نے اللہ کے رسول کے طریقے کو چھوڑا نہ ہوتا. برادری جائے بھاڑ میں، دوستی یاری جائے بھاڑ میں، تعلقات ٹوٹ جائیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلمہ پڑا ہے اس پہ آنچ نہیں آئی. یہ اطاعت، یہ فرما برداری اللہ دیکھنا چاہتا. ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، کاش میں نے رسول اللہ کے طریقے کو نہ چھوڑا. دوسرا مقام سورۃ احزاب کا 22واں سپارہ، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول. اللہ لوگوں کے چہروں کو جہنم پر روسٹ کرے گا. چہرے کی بات کیوں کی؟ زیادہ شدت کے ساتھ ان کو عذاب دیا. اور جب کسی چیز کو تکے بنائے جاتے ہیں تو انہیں ایسے الٹ پلٹ کیا جاتا ہے. اللہ نے کہا یوم تقلب، ان کے چہروں کو ادھر سے ادھر سے، اوپر سے نیچے سے، دائیں سے بائیں سے، چاروں طرف سے انہیں میں جہنم پر روسٹ کروں. یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول. یہ کہیں گے کیا؟ ہائے کاش کہ ہم نے دنیا میں اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی. یہ میں اپنی طرف سے ترجمہ نہیں کر رہا، گھر جا کے کھول کے قرآن پاک کا سورۃ احزاب کا 2nd لاسٹ رکوع ختم ہو رہا ہے. کاش میں نے دنیا میں اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی. وقالوا ربنا انا اطعنا. اب جرم اپنا کیا بیان کر رہے ہیں؟ انا اطعنا سادتنا، ہم نے اپنی برادری کے بتوں کو پوجا. ساڈا پیو دادا پاگل سی، ہم مثال دیتے ہیں. وہ کہیں گے انا اطعنا سادتنا، ہم پیروں کو، فقیروں کو، سائیوں کو، ملنگوں کو، روحانی بابوں کو، عورتوں کو پوجتے رہے. یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا. اللہ تیرے رسول کے مقابلے میں ہم نے بابوں کو کھڑا کر دیا، تیرے پیغمبر کے مقابلے میں ہم نے پیروں کو کھڑا کر دیا، تیرے پیغمبر کے مقابلے میں اپنے اماموں کو کھڑا کر دیا، تیرے پیغمبر کے مقابلے میں اپنے مذہبی رہنماؤں کو کھڑا کر دیا، تیرے پیغمبر کے مقابلے میں ہم نے اپنے سیاسی زعماء کو کھڑا، ہم نے برادری کے بڑوں کو کھڑا کر دیا. بڑے نے، اللہ کے رسول سے بڑے تو نہیں. یا اللہ یہ جو ہمارے بڑے جو ہمیں مجبور کرتے تھے، اب انہیں دگنا عذاب دے، دگنا 2 گنا زیادہ ان کو عذاب دے. تو اس لیے میرے بھائیوں، محبت کس کو کہیں؟ اللہ کے رسول سے محبت ہے؟ کیوں جی ہے محبت. تو پہلا کام اللہ کے رسول کا ادب، احترام کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا. کیسے کریں گے؟ اللہ کے رسول کی حدیثوں کو یاد کریں،
لوگوں کی کوٹیشنیں یاد کرتے ہیں نا، لوگوں کے کال یاد کرتے ہیں، شعر یاد کرتے ہیں، اقوال زریں یاد کرتے ہیں نا، گھنٹوں فیس بک کو ٹائم دیتے ہیں، کبھی حدیث کی کتاب کو لے کے بھی پڑھیں، یاروں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ گھنٹوں 2 2 گھنٹے مجلسیں ہماری چلتی ہیں، کبھی اللہ کے رسول کی حدیث کو لے کے دوستوں کی مجلس میں، یار یہ آج ہم نے حدیث پڑھی، میری زندگی 70 سال ہو گئی، 60 سال ہو گئی، مجھے اللہ کے رسول کی کتنی حدیثیں آتی ہیں؟ پوچھیں اپنے آپ سے، اپنی بیوی کو پوچھیں، اپنی اولاد کو پوچھیں، کیا کچھ ہم نے دیا اولادوں کو؟ موبائل لے دیا، حدیث نہیں دی اللہ کے رسول، کیسا ادب ہے، کیسا احترام؟ اور دوسرا ادب کا تقاضا کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آنے کے بعد اپنی میں ختم، برادری کے بت ختم، ہر چیز ختم، اللہ کے رسول کا فرمان۔ اللہ ہمیں ایسا فرما بردار بنا، وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين، يا أرحم الراحمين ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات، رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا، رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا۔ اللہ ہم سب کو کل قیامت کے دن اپنے نبی کے حوض پہ اکٹھا کر دینا، ہمیں اپنے نبی کے ہاتھوں سے پانی کا جام نصیب کر دینا۔ اللہ ہمارے اعمال ایسے تو نہیں مگر تیری رحمت کے امیدوار ہیں، تو ہمیں ضرور نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک، تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتے ہیں، تیری نبی کی محبت کا سوال کرتے ہیں۔ وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، اللهم بارك لنا فيما أعطيت، اللہ اس مسجد کو آباد فرمانا، جتنے لوگوں نے بھی تعاون کیا اللہ ان سب کی زندگیوں کو آباد فرما، ان کے گھروں کو آباد فرما۔ اب ہم نے اوپر عورتوں کے حال کا کام شروع کیا، اسی طرح بالکل اسی طرح اوپر عورتوں کا حال ہو، ٹائلیں ہوں گی انشاءاللہ جیسے اللہ کے گھر کی شان۔ اور یہ ہماری دیکھیں نا، اگر پینٹ ہو تو اتنے پیسے پینٹ والے لیتے، وہ ہر 2 سال کے بعد آپ اتنے پیسے لگائیں، ایک ہی مرتبہ کام کروا کے جان چھوڑ۔ تو اس لیے جو بھائی اور جو خواتین میری بہنیں مائیں اس میں حصہ ڈالنا چاہیں وہ رفیق صاحب سے رابطہ کریں، رفیق صاحب کو اپنا حصہ شیئر کریں۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، یا ارحم الراحمین ارحم علی حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔